حاضرین کے ملفوظات کو ابھی آج کل میرے مطالعے میں ہیں. ہمارے حاجی صاحب کے متعلق ہمارے شاید بڑی فہیم نے کتاب لکھی ہے میرے حاجی صاحب, اس کام کے مطابق جو چیزیں آتی ہیں اور پھر مجھے کے ملفوظات دے رہا حیران دے رہا کام کیا ہے اور نادانوں کو اللہ نے کیا دے دیا, اس کی کیا حیثیت ہے. خالی ایک جملہ میں کہہ دوں, حاجی صاحب کی روایت ہے اس میں, ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا اور حضرت کے بھانجے آئے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ, اور انہوں نے آ کر کہا ماموں آپ کی جو زمینیں جائیداد ہیں, اب تک میں سنتا تھا لیکن ان الفاظ کے ساتھ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے, ماموں آپ کی زمینیں ہیں اور میں نے اس سے بات کر لی اس نے کہا کہ بس ایک مرتبہ آ کر وہ کہہ دے کہ یہ زمین میں یہ تو یہ پوری زمینیں پھر باقی میں آپ کے نام کروا دوں گا. اور ماموں آپ کون سا دنیا پر خرچ کرتے ہیں, یہ سارا آئے گا اور آپ کا سارا پیسہ تبلیغ پر لگے گا. سیدھی بات, آپ تو سارا تبلیغ پر لگاتے تھے, سارا پیسہ تبلیغ پر لگے گا. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے اس وقت میں جو جملہ کہا, اللہ نے مجھے جو کام دیا ہے اس کام سے میں نظر ہٹا کر اگر میں کسی دوسرے کام کی طرف معمولی بھی متوجہ ہوا, لفظ معمولی نہیں کوئی لفظ اور ہے, میرا حافظہ کمزور ہو رہا ہے, متوجہ ہوا تو دنیا میں اختلاف اور لڑائیاں اور سر پھٹول شروع ہو جائے. اللہ نے مجھے اور آپ کو جس کام میں لگایا معمولی نہیں ہے, بہت بڑی نعمت دی ہے, اور یہ ہم اللہ کے کرم سے چل رہے ہیں, اللہ کے کرم سے چل رہے ہیں. ایک آدمی کی ایک دعوت کی ایک بات جو ہے وہ دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کرتی. جب اللہ جل شانہ یہ فرماتے ومن احسن قولا, اس سے اچھی بات کس کی ہوتی, اس دعوت کے کام میں اللہ نے مجھے اور آپ کو لگایا ہے, ہم میں کوئی استحقاق نہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے. اس کام کے ساتھ میں میرے دوستو سب سے پہلی بنیادی چیز جو اخلاص ہے, اس کے ساتھ استخلاص ہے. کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا, ہم کام کرتے رہتے ہیں. دنیا کے جتنے خیر کے کام ہیں ان سب کی تائید کریں گے, ان سب کے لیے دعائیں کریں گے. ہم سے جو ہوگا وہ مالی درہمیں جو سکھنے جو ہوگا ہم ان کا تعاون کریں گے, لیکن ہماری ساری فکریں اس کام کے لیے, سارے شعبوں کے ہم کے لیے دعائیں کریں گے, سارے شعبوں کی ہمدردی کریں گے. جیسے ابھی حالات آئے لاک ڈاؤن کے زمانے میں, ضرورت کے غریبوں کی مدد کرنے کی, تو ہماری مسجد کی جماعتوں کے ساتھی بھی لگ گئے. انہوں نے اپنا پورا تفقد کیا, تعلقہ لیول پر کیا, مسجدوں کے لیول پر کیا, ہر ایک کو جتنا ہو سکتا تھا پہنچایا. اللہ بہت جزائر ہے, اور لیکن ایک وقتی چیز تھی. اب اس کو دماغ میں چلا کر کے وہی تحریک کو کرنا یہ نہیں. ہمارا کام استخلاص ضرورت آئی پوری کر لی, اب اپنے کام میں لگ جاؤ. ہمارا کام کیا اللہ نے کام کیا. ایک فکر, جتنے ہم دن بدن پرانے ہوتے جائے دو چیزیں ہم میں آنی چاہیے, قربانی اور اطاعت. من مانی ہمارے اس راستے میں بہت بڑی خطرناک چیز. جہاں من مانی آئی گیا, بڑے بڑوں کو دیکھا, آج بھی دیکھ رہے, جن سے دنیا آج تک ان کو مانتی, لیکن جہاں من مانی آئی, جہاں مشورے سے ہٹ کر کے اپنی رائے سے کوئی کام کرنا شروع کر دیا, جہاں بڑوں کی تابعی ہو کر نہیں کیا, کیا کیا مسائل آئے دنیا میں دیکھ رہے. پہلے بھی دیکھے جن کے ذریعے سے ممالک اٹھتے تھے, جن کے ذریعے سے علاقے اٹھتے تھے, پتہ نہیں کہاں, جن کا مجمع اس زمانے میں اس زمانے میں بھوپال میں 5,000 کا مجمع بڑا مجمع کہا جاتا تھا. وہ 5,000 اور 10,000 ہزار کے مجمع جن کے بیانات سے جھومتے تھے. لیکن پھر وہ دور بھی دیکھا
جب انہوں نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا اور اللہ نے کسی دوسرے روپ پر ڈال دیا تو ان کے بیان میں 200 کا مجمع نہیں ہوتا. اللہ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، لیکن خدا صمد ہے، غنی ہے. ہم میں کیا ہے؟ کیا ہے ہم میں؟ کون سی صفت ہے ہم میں کہ جس پر ہم اپنے اللہ کے سامنے ناز کریں؟ کوئی ہے نماز 2 رکعت، کوئی گشت ہے ہمارے پاس، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ چلا رہا ہے. اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جس اللہ نے ذمہ داری دی ہے اپنے آپ کو خالص کرنا. ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہم اسی کام کریں. ہر آدمی اپنی اصلاح کا موت. دیکھو بات دوستو، ہر آدمی سے اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا اس کی اصلاح کے مطابق. یہ بات سمجھ رکھو، اس کو یاد رکھو. ہم میں سے ہر ایک سے اس کی ذات کے متعلق پوچھا جائے. ہمارے یہاں دوسرے کی اصلاح کرنا فرض نہیں ہے. دوسرے کی اصلاح کی محنت کرنا شریعت کے دائرے میں رہ کر کے یہ ہم پر ضروری ہے. دوسرے کی اصلاح کرنے پر آئے اس کی غیبتیں شروع کر دی، یہ شریعت کے دائرے سے باہر ہے. دوسرے کی اصلاح کرنے آئے تجسس کرنا شروع کر دیا، یہ شریعت کے دائرے سے باہر ہے. دوسرے کی اصلاح کرنے آئے بزنیاں کرنی شروع کر دی، شریعت کے دائرے سے باہر ہے. یاد رکھو، ہمیشہ دوسرے کی اصلاح کرنا ہم پر فرض نہیں ہے، اصلاح کی محنت کرنا فرض ہے، لیکن وہ بھی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. وقت نہیں، بات کسی اور اوپر چلی جائے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اپنے ساتھیوں کی کمزوری کے متعلق حضرت مولانا عمر صاحب بہت تفصیل سے، اب تو اس زمانے میں تو کوئی کر نہیں رہا، بہت تفصیل سے یہ باتیں قرآن کے سامنے کہتے تھے کہ ہمارے کسی ساتھی میں کوئی کمزوری ہو تو اس کے لیے مستقل دعائیں شروع کرو، تہجد پڑھو، صدقے دو، دعائیں کرو، اسے پتہ بھی نہ چلے. پھر آگے بڑھو، اس کے ساتھ اس کا اکرام شروع کرو، اس کو جگہ پر اکرام کے ساتھ بٹھاؤ، اچھی جگہ پر بٹھاؤ. یہاں تک کہ جاتے جاتے تم کو اتنا اطمینان ہو جائے کہ اگر کوئی میں بات کہوں گا تو یہ ساتھی میری بات کو برا نہیں مانے. تو پھر تنہائی میں اس کی عزت اور اکرام کرتے ہوئے تیسرا نہ جانے اور آپ اشارہ کر دو کہ بھائی ذرا یہ ہو رہا ہے، یہ ٹھیک ہو جاتا تو اچھا. بس آپ مکلف تھے اتنے کہ ختم ہو. اگر اس سے آگے بات بڑھتی ہے، ایک سے دوسرے کو کیا دی غیبت ہے، پکڑ آپ کی ہوگی، اس کے جو ہوگا ہوگا. بنیادی چیزیں ہیں. اور میرے بھائیوں، یہ آپ جو ہے آپ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے اور نہ سمجھنا چاہیے، لیکن اللہ آپ سے بہت بڑا کام دے گا، بہت بڑا کام دے گا. نہیں دیکھ رہے ہماری گجرات یہ جماعتوں کی کارگزاریاں نہیں سنی آپ؟ وہ ٹھیک ہے کہ آگے کا مقام ان کو دکھانے کے لیے کہنا پڑتا ہے، کچھ چیزیں پوچھنی پڑتی ہے، کچھ چیزیں میں ذرا تھوڑا سا معلوم کرنا پڑتا ہے کیا کیا، ورنہ ایک ایک جماعت کیا کیا قربانیاں دے کر آئی. یہ 2 جماعتیں وہ ہیں جو سب سے پہلے ہندوستان سے باہر نکلی ہے یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں. معمولی چیزیں نہیں، کارگزاری. ہمارا ہر ساتھی، آپ میں کا ہر آدمی قیمتی، ہر آدمی قیمتی. اگر ہمیں ہمارے عیوب نظر نہیں آتے آپ کے نظر آتے ہیں، ہماری تنزلی. اس لیے کام کو امانت کے ساتھ، ہمتوں کے ساتھ چلے، جہاں تک پہنچ پائے. جہاں تک آئی بات کہ بھائی اب ہمت نہیں ہے، فوراً کہہ دیا کہ بھائی حضرات ہمارے پاس اب یہ وہ چیز نہیں. ایک ایک ضلع کے ساتھی کا فکر کرنا، ایک ایک ضلع کے ساتھی کو بات پہنچانا، ایک ایک ضلع کے کام کو اوپر لے جانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے لیے جب مشورہ شروع ہوا، یہ ویسے ہی نہیں ہو گیا. 95 سے محنت کرنی شروع کی تھی، ایک ایک ضلع کے ایک ایک ہمارے بڑوں کے پاس جا کر کے. تو 97 کی اگست میں یہ مشورہ پہلا ہمارا، اور 97 سے لے کر گجرات نے جو ترقی کرنا شروع کی اور کام آگے بڑھنا شروع ہو گیا اور ہر ضلع آگے بڑھنا شروع ہو گیا کہ ہم خود حیران ہیں کہ اللہ تمہیں کیا کرے. یہ ہمارا مشورہ بہت ہی ایک فکر سے پورا گجرات چل رہا ہے. اس کے لیے پہلے جب احمد آباد میں ہم نے شروع کیا تھا اس وقت میں تو یہ تھا کہ 4 آدمی بلائے جائیں، 2 فکس اور 2
بدل بدل کر. پھر آہستہ آہستہ فائدہ دکھتا گیا, بڑھتے گئے, پھر اور بڑھاؤ. آخر میں اس زمانے میں کچھ طے کر دیے تھے جو لوگ. پھر اس کے بعد میں آخری جو ہم نے طے کیا تھا مشورے سے, وہ 2006 میں ہر ضلع کے 4 آدمی فکس, اسی ترتیب سے چل رہا اور الحمدللہ نفع ہو رہا ہے. لیکن میری کچھ بات کو دھیان سے سنیے, لیکن دنیا میں کوئی ہمیشہ رہتا نہیں ہے. ہر ایک کی گاڑی کی اسٹیشن آتا ہے, اتر جاتا ہے. سب کے سب جوان نہیں رہتے. 2006 اور 2021 کتنے سال ہوئے بولو؟ 16. اور اس کے آگے پھر میں 97 سے کہوں تو 24. بہت سے ساتھی جو طے ہوئے تھے بہت جوان تھے, ہمت تھی, سب کچھ تھے, لیکن اب وہ چیز ہو نہیں پا رہی. بہت سے دنیا سے چلے. تو بس اس وقت میں خالی ہمیں ایک بات بتا دیں, یہ ہمیں اب ایک ایسا مجمع چاہیے. ہم سب جب بلاؤ, جس وقت بلاؤ, جون سا مشورے کے لیے بلاؤ, جون سے تقاضے پہ بلاؤ, ہم اپنے بس پہ تیار ہیں, ہم یہ کریں گے. اس لیے کہ یہ پورا یہ مجمع جو ہے یہ پورے اللہ کا شکر ہے کہ خدا نے بنیاد بنا کر کے چلا رہا ہے. اس لیے ابھی ایک بات معلوم کرنی ہے کہ 2006 میں بعد میں جو کسی جگہ کچھ ساتھی کم ہو گئے اور ساتھیوں نے مشورے سے کبھی لائے گئے کبھی یہ, وہ چیزیں نہیں چاہتا. 2006 میں آپ کے 4 آدمی کون فکس تھے, اس میں سے کتنے حیات تھے, کتنے اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے. بڑے کام کیے انہوں نے. کتنے ایسے ہیں کہ جو ماشاءاللہ اب وہ جڑ نہیں پاتے ہیں, اب ہمت ساتھ نہیں دے رہی ہے, لیکن اس کے باوجود کیونکہ مرنا ہے دعوت کا کام کرتے کرتے تو گھسٹتے بیچارے چل رہے ہیں. معذوری ہیں. بعض ایسے ہیں کہ جو آ نہیں پا رہے ہیں. اور تبلیغ میں تو ایسا ہے کہ بھائی داخلہ تو ہے, اخراج ہے, لیکن اب وہ کام ہمارا جو ہے وہ اس کو لے کر چلنا ہے. نیا خون ہے, ساری چیزیں. تو ایک مرتبہ ذرا پورا ہمارا جائزہ ہو جائے کہ بھائی ہر ضلع میں آپ کے فکس آدمی کتنے تھے, اس میں سے ابھی کتنے آ رہے ہیں, یہ ذرا بات تھوڑی ہو جائے. اس لیے اطمینان سے بیٹھے رہیے, اطمینان سے ذرا ہماری باتوں کا جواب دیجیے. اس کے بعد آگے کی سوچیں. بھائی ہمارا بلسان, اس میں 4 آدمی فکس کون تھے 2006 میں؟ حاجی ایک منٹ, تو یہ شروع ہو گیا مسئلہ. یہ ہے مولوی عرفان, مولوی بہت ہی پہلے سمے کرو گے, بول پرانا ہوتا چلا جائے, اس کی قربانیاں اتنی بڑھتی چلی جائے. حضرات صحابہ کرام میں سب سے پرانے جو تھے وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب سے پرانے. اور سب سے زیادہ قربانی یہاں تک کہ دنیا سے جانے تک میں آخر تک قربانی حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. صحابہ میں جو پرانے کہے جاتے تھے اس میں مدینہ منورہ میں بیت عقبہ والے ان کو کہا جاتا, پھر بدریین کو کہا جاتا. اور یہ وہ طبقہ تھا جو ہر قربانی میں ہر جگہ اپنے آپ کو رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ وغیرہ جتنے صحابہ. ہمارے اس کام میں گریٹ نہیں, بلکہ حدیث ہے یا کسی بزرگوں کے الفاظ ملفوظات میں سے مجھے اشتباہ ہو رہا ہے. ہمارے اس کام میں کسی کی تعریف میں اس کے اوپر میں انگلیاں اٹھنی شروع ہو گئی, وہ ہلاک ہو گئے. حدیث یہ صاحب ہے, یہ ماشاءاللہ یہ کرتے. اس لیے اس کام میں تو جتنا اپنے آپ کو جتنا چھپایا, اور ہم نے دیکھے اپنے بڑوں کو. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب, مجھے انگلینڈ والوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ ہمارے یہاں اجتماع تھا اور حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب تشریف لائے ہوئے تھے مدینہ منورہ سے. کوئی مہمان تھے اور کوئی تھا نہیں, اور بڑے لوگوں میں تھے تو مہمان خصوصی وہ تھے. تو رات کو
عشاء کے بعد میں حضرت کا بستر خالی تھا، مغرب پڑھ لی تھی، کھانا کھا لیا تھا، عشاء کے بعد بستر خالی تھا، ابھی آئیں گے یہاں تک کہ بہت وقت ہو گیا، کہاں گئے خادم سے پوچھا، اس سے پوچھا، معلوم نہیں، اور ڈھونڈا۔ پھر ساتھیوں نے مسجد میں دیکھنا شروع کیا، تو جہاں سارے مجمع جو آیا ہوا تھا، جہاں سویا ہوا تھا، وہاں مولانا اس مجمع کے بیچ میں سوئے ہوئے۔ یہ ہمارے بڑوں میں اب حضرات نے دیکھا ہوگا کئیوں نے میاں جی موسیٰ کو، یہ بڑے اللہ والے تھے، ان کے مطابق یہ مشہور تھا کہ سب مستجاب الدعا آدمی، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لایا ہوا آدمی تھے۔ یہ وہ آدمی تھا میاں جی موسیٰ جو آتی باتوں میں کہ حضرت وہ ایک آدمی ہل چلا رہا تھا اور حضرت اس کے ساتھ میں چلتے چلتے باتیں کرتے تھے، اور وہ اس نے سیدھا مارا تو حضرت گر گئے، پھر حضرت اٹھے اور اس کے ساتھ بات کرتے رہے۔ یہ میاں جی موسیٰ یو پی وغیرہ میں آپ کو یاد ہوگا شاید کہ لوگ لے جاتے تھے اجتماع کے موقع پر، لیکن ان کو زندگی میں کبھی ہم نے حضرت کے دسترخوان پر نہیں دیکھا۔ وہی مسجد پہ آتے تھے اور ایک کونے میں سیدھا بستر ڈال دیا اور سو جائے۔ ایک مرتبہ مولانا سعید احمد خان صاحب کھوکھا بجا رہا ہے، سعودیہ سے آئے، یہ تو ابھی کی بات، تو کھوکھا بازار ہے، یہ ہمارے بھائی سلیمان اور یہ سارے ساتھی جو ہے وہ کھوکھا بازار میں جو حوض تھا وہ حوض پر بیٹھ کر مشورہ کرتے تھے، بیٹھے تو بستر یہاں ڈالا ہوا اور داخل ہوئے مسجد۔ ایک دم سے کسی نے دیکھا کون ہے یار یہ، پوچھو، کسی نے سلیمان بھائی نے ایک دم سے کہا ارے بھائی یہ بڑا سیفا صاحب جیسا آدمی دکھتا ہے، تو معلوم کیا اور مولانا کے پاس گئے لوگ، مولانا ہی تھے، اس طرح مولانا سے لیا، مولانا کیسے کہاں، کچھ نہیں پلین سے آیا، خبر دے دیتی ضرور کیا تھی۔ پھر باہر نکلا تو وہ لوگوں نے ٹیکسی کا کہا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بس کہاں ملتی، تو کسی نے بتایا کہ کھوکھا بازار سے آپ کی بس میں جائے گی، پورا جگہ جائے گی، ٹھیک ہے، بس کا نمبر بتایا، بستر کے ساتھ اس پہ بیٹھ گئے۔ پھر وہاں سے دوسری بس بدلی، وہاں سے بستر کے ساتھ وہاں پٹیل ہوٹل کے آگے بس کھڑی رہتی تھی، تو وہاں سے وہ بستر اٹھایا اپنے گدے پر ڈالا اور ڈال کر سیدھے مسجد۔ جیسے ہمارے بڑے میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو کئی مرتبہ دیکھا ہے، مولانا سعید خان صاحب کا انتظار کرتے ہیں۔ بڑے سعید میاں سب آپ کو سنا، یہ بڑے سعید میاں کو زیادہ من نسبت کا بھی انتقال ہوتا ہے۔ بڑے سعید میاں صاحب کا یہ حال تھا، ان کے بیٹے تھے، تو ان کا یہ حال تھا کہ جب انتقال ہوا تو سر وہ لمبی راستہ ہے، اس لیے نظام الدین میں 2 دن پہلے سے ہر ایک کے پاس جا کر کے کہتے ہیں کہ میرا کلمہ سن لو، حضرت کے پاس گیا، میرا کلمہ سن لو، اپنا کلمہ سنایا، پھر کہا حضرت آپ ہمارے امیر رہے ہیں، اطاعت میں ہم سے بہت کمیاں ہوئی، سارے لوگوں کے پاس جا کر کلمہ سنایا، تو وہیں حضرت کو انتقال ہو گیا۔ وہاں سے بھوپال پورا کا پورا جنازہ آنا چاہیے، جب جنازہ نکلا ہے وہاں سے، اسی حال میں راستے میں لوگ جمع ہوتے رہے، جنازے کی نماز پڑھی جاتی رہی، تشکیلیں ہوتی رہی، بھوپال پہنچے۔ تو اس زمانے میں وہاں مولانا کے ساتھ میں وہاں گیا تھا بھوپال، تو انہوں نے پھر وہاں کے ساتھ میں کہ وہاں کے کچھ گنڈوں اور بھائی قسم کے لوگوں کو اٹھا کر کے وہ وہاں لے گئے تھے، وہ سارا مجمع قریب آ گیا تھا۔ جب جنازہ وہاں سے چلا ہے تو وہ شہید میں ہاتھ پکڑ کے تم نے چھوڑ دیا، ہمارا ہاتھ پکڑ کے تم نے چھوڑ دیا۔ وہاں کا جو بڑا تھا، کیا کہتے ہیں اس کو آپ کو، کمشنر وہ، اور پورے وہاں کا
चीफ मिनिस्टर मोहतरम जो था, भोपाल कौन आदमी आज तक हम इसको नहीं जानते, इतना बड़ा आदमी भोपाल में रहता है। यानी मेरे दोस्तों में क्या अर्ज करूं, मौलाना के सामने वहां के कई लोगों ने कहा कि उस दिन भोपाल के मुसलमान नहीं, हिंदुओं ने भी अपने घरों में खाना नहीं पकाया, लेकिन उनको कोई काम है। इसलिए मेरे भाइयों, हमने कहा हर आदमी के काम है कि ये जिम्मेदार बनना किसी का, वहाँ से मतलब यहाँ आना। और एक तो ये है कि आदमी जहाँ भी आदमी अपनी तरफ से कहे मुझे बड़ा बना दो, मुझे ये कर दो, ये समझ लो कि तनज़्ज़ुल है। और जहाँ वो ये कह रहा है कि नहीं बाबा, नहीं बाबा, नहीं 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 नहीं, और फिर उसके ऊपर जिम्मेदारी दी जाती है, तो फिर आप ताला शान उसकी मदद फरमाते हैं। अब इसके लिए ये है कि चूँकि काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, फैल रहा है, बढ़ रहा है, और हमें एक एक साथी पर मेहनत करनी है। ये हमारे जो फिक्स साथी है, ये हमारी बुनियाद है। ये साथियों का हर तकाज़े पर जहाँ बुलाया भाई आ गए, यहाँ से हर बात को लेना, फिर मोहब्बत और हिकमत के साथ इसको चलाना, इसके लिए बहुत बड़ा खला हो गया हमें नज़र आ रहा है। कई ज़िलों में हमारे पूरे के पूरे साथी चले गए हैं, कई ज़िलों में 75% चले गए हैं। तो क्या हम लोग आपस के मुज़ाकरे से और मशवरे से फिक्स साथी तय कर लें? बोलो जी, है भाई, कर ले। अल्लाह बोलो ना भाई, अरे हिम्मत से बोलो तो मुझे भी हिम्मत आ गई, कर लेना चाहिए। अच्छा, जिनका नाम अब तक नहीं है उनमें से आप में से फिक्स में आने के लिए कौन कौन तैयार है?